کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حمزہ احمد صاحب بھی ان سے بات کریں گے. سر 12 کارکنان ہیں وہ یہاں پر جہاں بحث ہوئے, اس کے بعد جگہ کی طرف گئے, کیا مذاکرات جانے کے لیے آپ کو لاشیں نہیں, ہمیں لاشیں نہیں چاہیے تھی, نہ ہی ہم لاشوں کے ساتھ پر مذاکرات کے لیے جانا چاہتے ہیں, نہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا یہ مطمع نظر رہا ہے, نہ ہی ہمارا ہے. لیکن حکومت تو 12 بھی نہیں مانتی, وہ تو ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو اپنی ہٹ درمی کے اوپر مقصد ہے, زبردستی اپنے موقف کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. ان 12 لاشوں کا حساب تو دینا پڑے گا بھائی جان, وہ تو مسنگ نہیں ہم جانے دینے لگے. اور 200+ جو ہیں وہ ہمارے مسنگز ہیں. انہیں ہم ازیوم کریں گے کہ ان میں سے کیجولٹیز بھی ہیں. وہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر بڑا اسپیڈلی چیک اپ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ ان ڈے اور 2 ہم اس کی پوری تفصیلات بھی سامنے لے کے آ جائیں گے. ظاہر ہے جو مسنگ ہیں وہ کسی جگہ پر تو ہیں نا. مشتاق بیوی کی طرف سے احکامات کی وجہ کہ خان صاحب نے کہا ہے تمام جو ایم اے ایز ہے ان کی ایک انہیں پہنچنا ہے. 26 نومبر کو آپ کہاں دے سر؟ میں 26 نومبر کو اگر آپ اسے نیشنل میڈیا نکالیں, 7 گھنٹے شیلنگ سہ رہا تھا. میرا پنجاب کا وہ واحد جلوس ہے جس کے اوپر 7 گھنٹے شیلنگ ہوئی ہے. اور اس کے بعد 26 تاریخ کو تقریباً ہم 22 گھنٹے کی مسافت کے ساتھ پورا کانوائے ہمارا, اس وقت ہم واہ کینٹ سے انٹر ہو رہے تھے جس وقت یہاں پر میسیکر ہو رہا تھا. اور اس کے اندر خالی میں نہیں تھا, اس کے اندر 5 MNAs تھے, 9 کے قریب MPAs تھے, پورا کانوائے تھا. تو میرا تو ساروں کے سامنے ہے کہ میں کام کرتا. اور ویسے بھی ابھی بھی میں عدالتوں سے ضمانتیں لیتا آ رہا ہوں, فرد جرم عائد کرواتا آ رہا ہوں اپنے اوپر. تو میں وہیں پر ہوں جہاں پر تھا. سر آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ مطلب استعفے کا اس میں کوشچن کرنا چاہوں کہ ہوا کیا تھا کہ آپ نے کورٹ کمیٹی سے استعفیٰ دیا, سیاسی سے استعفیٰ دیا, کیا آپ کی ناکامی تسلیم ہو چکے ہیں؟ نہیں, ناکامی نہیں تھی. دیکھیے پنجاب کے اوپر ایک کرٹیسزم ہوا, ہمیں بڑا اوپن ہارٹیڈلی ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہماری پالیسی کے اندر یا ہمارے اسٹریٹجی کے اندر فلو موجود تھا. میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر آپ 24 کو آ رہے ہیں تو ہمیں پنجاب کے لیے کال 23 تاریخ کی دینی چاہیے, کیونکہ پنجاب میں جس قسم کی بلاکیج ہے آپ 24 کو چل کے یہاں پر نہیں پہنچ پائیں گے. بہرحال وہ ایک ہے. میں نے اس کے اوپر جب پنجاب کا کرٹیسزم آیا تو میری تو سارے ان کے سامنے تھا, مجھے ساروں نے انسسٹ کیا. میں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ آڈٹ ہونا چاہیے. جب آپ کرٹیسزم کرتے ہیں تو پھر اس کرٹیسزم کو آپ کو پبلکلی ایڈریس بھی کرنا چاہیے. سو آن مورل ڈیموکریٹک گراؤنڈز آئی ریزائنڈ مائی سیلف, کیونکہ یہ آ رہا تھا کہ PC اور CC جو ہے وہ آڈٹ کرے گی پنجاب کے تمام پارلیمنٹیرینس کا اور پاکستان کے تمام پارلیمنٹیرینس کا. تو میں اگر اس کا ایک ممبر ہوتا اور پھر اپنا آڈٹ خود کروا رہا ہوتا تو میرے لیے کوئی ایسی اچھی چیز نہیں تھی. سو آئی ریزائنڈ آن دیٹ گراؤنڈ. نیشنل اسمبلی سے میں نے ریزائن کی آفر اس لیے کی تھی کہ یہ بلڈنگ ہے سامنے ہی, یہ آپ کے پورے ایوان کے اوپر, ان کی چھتوں کے اوپر سنائپرز نے, اور کچھ اطلاع یہ بھی تھی کہ ان چھتوں کے اوپر بھی سنائپرز تھے. اب یہ اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے کہ وہ کن کی گولیوں کے ساتھ وہ جو معصوم پاکستانی ہیں وہ مارے گئے. بطور احتجاج میں نے کیا تھا, بٹ خان صاحب ڈیڈنٹ ایکسیپٹ اٹ. انہوں نے مجھے بلوایا تھا, انہوں نے مجھے ملنے پھر نہیں دیا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, یو ہیو ٹو کیری آن ود دا ورک. سر آخری کویشچن کروں گا. ورکر جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے, ورکر مسنگ بھی ہے, ورکر 12 کے قریب جاں بحث بھی ہوئے, کوئی بھی MNA زخمی نہیں ہوا. رات کو ہم یہاں پر موجود تھے, مرکزی قیادت میں سے کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں تھا. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی یا پھر سنی اتحاد کو اس کی یہ ہے کہ ورک کو اسلام آباد بلائیں گے اور یہاں ان کو اکیلا چھوڑیں گے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ PK کانوائے یہاں پہنچے, شاہد خٹک یہاں پر تھا. اس کے بعد آپ کا جو ہمارے پشاور سے MNAs ارباب صاحب وہ یہاں پر تھے. اس کے بعد آپ کی پوری جو PK کی کیبنٹ ہے, ہم ہارڈ کور ملیٹنٹس نہیں ہیں. جب لائیو بلٹس آپ کے اوپر فائر کی جا رہی ہوں تو وہاں کے اوپر مجمع کھڑا رہے. مجمع کتنی عوام تھی, ہزاروں کی تعداد میں تھا. کنڈاپور صاحب نے کہا تھا اگر میں زندہ بچا تو میں جہاز میں رہوں. اب یہ گولی نے تو کسی سے پوچھ کے نہیں لگنا تھا کہ وہ مجھے کیوں نہیں لگی یا کسی اور کو کیوں نہیں لگی. ٹھیک ہے, ہمارے لیے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بینگ اے پولیٹیکل ورکر مجھے باقی لوگوں کا نہیں پتا. مجھے اپنے سیاسی کارکن کی بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. میں اپنے سے زیادہ جو میری جماعت کے باقی لوگ FIRs کے اندر اسٹک ہوئے ہیں, میں اپنے سے زیادہ ان کے لیے کنسرن ہوں. ان کو میں نے ہر معاملے کے اندر ان کی لیگل ایڈ ہو یا باقی معاملات ہو, میں نے ہمیشہ آگے بڑھ کے اس معاملے کو سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ کلیتاً. مثلا میں آپ کو بتا سکتا ہوں, ہمارے فیصل آباد سے MNA تھے ڈاکٹر نثار صاحب, وہ یہاں پر تھے.
ہمارے فیصل آباد سے دیگر ایم پی تھے وہ یہاں پر تھے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ یہاں پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے، لیکن ایک موب، ایک کراؤڈ آ رہا ہے اپنا پیسفل پروٹیسٹ لانچ کرنے کے لیے، اور آپ اس کے اوپر لائیو بلٹ فائر کرنا شروع کر دیں، اس بگدڑ میں کون کھڑا ہوتا ہے کون نہیں کھڑا ہوتا اس کا نہیں پتا، اور میں نے اپنا تو کلیم ہی نہیں کیا، میں تو مسلسل موو میں تھا، ہمارے ویڈیو ایویڈنسز تمام چیزیں میں نے آپ کو بتایا، میرے ساتھ ایم این ایس کرتے ہیں، ہم تو اس وقت ابھی اسلام آباد انٹر ہو رہے تھے 22 گھنٹہ، آپ کو کیا بتائیں، فیصل آباد سے چنور سے بوانا، بوانا سے سلام علی سے جور آباد سے خوشاب سے چکوال کی پہاڑیاں، کٹے کی پہاڑیاں، وہ اتر کے فتح جنگ سے واک کینٹ، آپ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو بتاؤں 200 کلومیٹر کے وہاں پہ بھاری بجر پڑا ہوا ہے جہاں پر بس بھی نہیں چل رہی، اور وہاں پر ہم سینکڑوں گاڑیوں کا قافلہ ایک یوز کرتے ہیں، تو ہر آدمی اپنی اسٹرگل کر رہا تھا، یہ نہیں کہ کسی نے اسٹرگل نہیں کی، ہر آدمی اپنے دن کر رہا تھا، کوئی پہنچ گیا، کوئی راستے میں تھا، کوئی نکلا ہوا تھا، ڈیزائن کی آفر اس لیے کی تھی کہ یہ بلڈنگ ہے سامنے یہ آپ کے پورے ایوان کے اوپر، ان کی چھتوں کے اوپر سنائپرز نے، اور کچھ اطلاع یہ بھی تھی کہ ان چھتوں کے اوپر بھی سنائپرز تھے، اب یہ اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے کہ وہ کن کی گولیوں کے ساتھ وہ جو معصوم پاکستانی ہیں وہ مارے گئے، بطور احتجاج میں نے کیا تھا، بٹ خان صاحب ڈیڈنٹ ایکسیپٹ اٹ، انہوں نے مجھے بلوایا تھا، انہوں نے مجھے ملنے گھر نہیں دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یو ہیو ٹو کیری آن ود دا ورک۔ اس طرح کی کوشچن کروں گا، ورکر جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے، ورکر مسنگ بھی ہے، ورکر 12 کے قریب جاں بحث بھی ہوئے، کوئی بھی ایم این اے زخمی نہیں ہوا، رات کو ہم یہاں پر موجود تھے، مرکزی قیادت میں سے کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں تھا، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی یا پھر رکنی اتحاد کو اس کی یہ ہے کہ ملک کو اسلام آباد بلائیں گے اور یہاں ان کو اکیلے چھوڑیں گے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی کے کانوائے یہاں پہنچے، شاہد خٹک یہاں پر تھا، اس کے بعد آپ کا جو ہمارے پشاور سے ایم ایل اے ارباب صاحب وہ یہاں پر تھے، اس کے بعد آپ کی پوری جو کے کی کیبنٹ ہے، ہم ہارڈ کور ملیٹنٹس نہیں ہیں، جب لائیو بلٹس آپ کے اوپر فائر کی جا رہی ہوں تو وہاں کے اوپر مجمع کھڑا رہے، مجمع کتنی عوام تھی، ہزاروں کی تعداد میں تھا، کنڈاپور صاحب نے کہا تھا کہ میں زندہ بچا تو میں جہاز میں ہوں۔ اب یہ گولی نے تو کسی سے پوچھ کے نہیں لگنا تھا کہ وہ مجھے کیوں نہیں لگی یا کسی اور کو کیوں نہیں لگی، ٹھیک ہے، ہمارے لیے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بینگ اے پولیٹیکل ورکر مجھے باقی لوگوں کا نہیں پتا، مجھے اپنے سیاسی کارکن کی بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، میں اپنے سے زیادہ جو میری جماعت کے باقی لوگ ایف آئی آرز کے اندر اسٹک ہوئے ہوئے ہیں، میں اپنے سے زیادہ ان کے لیے کنسرن ہوں، ان کو میں نے ہر معاملے کے اندر ان کی لیگل ایڈ ہو یا باقی معاملات ہوں، میں نے ہمیشہ آگے بڑھ کے اس معاملے کو سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ کلیتاً، مثلا میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہمارے فیصل آباد سے ایم این اے ڈاکٹر نثار صاحب وہ یہاں پر تھے، ہمارے فیصل آباد سے دیگر ایم پی تھے وہ یہاں پر تھے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ یہاں پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے، لیکن ایک موب، ایک کراؤڈ آ رہا ہے اپنا پیسفل پروٹیسٹ لانچ کرنے کے لیے، اور آپ اس کے اوپر لائیو بلٹ فائر کرنا شروع کر دیں، اس بگدڑ میں کون کھڑا ہوتا ہے کون نہیں کھڑا ہوتا اس کا نہیں پتا، اور میں نے اپنا تو کلیم ہی نہیں کیا، میں تو مسلسل موو میں تھا، ہمارے ویڈیو ایویڈنسز تمام چیزیں میں نے آپ کو بتایا، میرے ساتھ ایم این ایس کرتے ہیں، ہم تو اس وقت ابھی اسلام آباد انٹر ہو رہے تھے 22 گھنٹہ، آپ کو کیا بتائیں، فیصل آباد سے چنور سے بوانا سے سلام علی سے جور آباد سے خوشاب سے چکوال کی پہاڑیاں، کٹے کی پہاڑیاں، وہ اتر کے فتح جنگ سے واک کینٹ، آپ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو بتاؤں 200 کلومیٹر کے وہاں پہ بھاری بجر پڑا ہوا ہے جہاں پر بس بھی نہیں چل رہی، اور وہاں پر ہم سینکڑوں گاڑیوں کا قافلہ ایک یوز کرتے ہیں، تو ہر آدمی اپنی اسٹرگل کر رہا تھا، یہ نہیں کہ کسی نے اسٹرگل نہیں کی، ہر آدمی اپنے دن کر رہا تھا، کوئی پہنچ گیا، کوئی راستے میں تھا، کوئی نکلا ہوا تھا، پورا پنجاب بلاک تھا، میرے سے پوچھ لیں، میں نے یہاں سے وزیر آباد سے میں نے راستہ تلاش کرنا شروع ہوا تھا، اور میں جا کے وہ اقرار میں تلاش کرنے میں کامیاب ہوا، وہ بھی 10 گھنٹے کی نان اسٹاپ کر رہی، یہ چیزیں باقی اب زبردستی جب ریاست آواز دبائے اور اپنی بدماشی کے اوپر آئے تو ہم نے تو مقابلہ کرنا ہے، ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔